السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الانعام آیت مبارکہ 113 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج آیت مبارکہ 170 تک ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیت مبارکہ 114 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم۔ وَإِن تُطِیعْ أَکْثَرَ مَن فِی الْأَرْضِ یُضِلُّوکَ عَن سَبِیلِ اللَّهِ إِن یتبعون إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا یَخْرُصُونَ۔ إِنَّ رَبَّکَ هُوَ أَعْلَمُ مَن یضل عن سَبِیلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ۔ ٹرانسلیشن۔ افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا سوائے اللہ کے میں تلاش کروں اور حاکم، وہو الذی اور وہی پاک ذات ہے، انزل جس نے اتارا، الیکم الکتاب مفصلا طرف تمہاری کتاب مفصل، والذین آتیناہم الکتاب اور وہ لوگ جنہیں دی ہم نے کتاب، یعلمون وہ جانتے ہیں، انہ بے شک وہ، منزل من ربک بالحق بے شک وہ اتاری گئی ہے آپ کی رب کی طرف سے ساتھ حق کے ساتھ سچائی کے، فلا تکونن من الممترین تو نہ آپ ہو جائیے شک کرنے والوں میں سے، وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا اور پوری ہو گئی بات آپ کے رب کی سچائی اور عدل میں، لا مبدل لکلماتہ نہیں کوئی بدل سکتا اس کے کلمات کو، وہو السمیع العلیم اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے، وَإِن تُطِیعْ أَکْثَرَ مَن فِی الْأَرْضِ اور اگر آپ اطاعت کریں اکثر کی، من فی الارض جو زمین میں ہیں، یضلوک عن سبیل اللہ وہ بھٹکا دیں گے آپ کو اللہ کے راہ سے، ان یتبعون الا الظن نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی، وَإِنْ هُمْ إِلَّا یخرصون اور نہیں وہ مگر اٹکلیں کرتے، ان ربک بے شک آپ کا رب، ہوا عالم وہ خوب جانتا ہے، من یضل عن سبیلہ جو بھٹکا ہوا ہے اس کے رستے سے، وہو عالم بالمہتدین اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ کو۔ تفسیر آیت مبارکہ 114 سے، جیسا کہ کل کے لیسن میں ہم پڑھ چکے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں اور تسلی دے رہے ہیں کہ آپ ان کے جو مطالبات ہیں معجزات کے ان کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ ان کو جس طرح کے بھی معجزات دکھائے جائیں انہوں نے مان کر نہیں دینا، تو آپ ان کی بالکل بھی پرواہ نہ کریں، آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ جائیں۔ آج کے لیسن میں اللہ سبحانہ و تعالی مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں اور کچھ ہدایات ارشاد فرما رہے ہیں۔ افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ کیا اللہ کے سوا میں اور حکم تلاش کروں۔ ادھر آپ نے حاکم نہیں پڑھنا، حکم کہنا ہے، کیونکہ جو حاکم ہوتا ہے وہ تمام قسم کے فیصلے کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن جو حکم ہے وہ اسپیشلی
جو انصاف عدل پہ مبنی فیصلہ ہوتا ہے اس پہ بولا جاتا ہے، کیونکہ آج بھی دنیا پہ جو حاکم ہیں، جو جج بنے ہیں، جو ہماری عدالتی کارروائی ہو رہی ہے، وہ انصاف پہ مبنی نہیں ہوتی، اور جو حکم ہوتا ہے وہ اسپیشلی مقرر کیا جاتا ہے اور عدل و انصاف پہ مبنی وہ فیصلے کرتا ہے۔ تو ایسا ارشاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں فرما رہے ہیں؟ کیونکہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہود و نصارہ جو کہ علم کے علم بردار ہیں، بہت بڑے بڑے ان کے اندر علماء موجود ہیں، پلر ہیں، اور وہ بہت زیادہ ان کی شخصیت کو مانا بھی جاتا ہے، تو ان میں سے ہم کسی کو اپنا ثالث، اپنا حکم مقرر کر لیں جو کہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے کہ کون ہمیں حق پہ موجود ہے اور کس کے ساتھ ہم اپنی وابستگی مقرر کر لیں، اور اسی رستے کو پھر اپنا کر اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیں، تاکہ جو روز روز کا رونا ہے، جو روز روز کی کھینچا تانی ہے، اس کی کوئی راہ نکل سکے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کے جواب میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات فراہم کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کوئی اور حکم تلاش کر لوں؟ اللہ سے بڑھ کر حکم کون ہو سکتا ہے؟ اور پھر بس یہاں تک نہیں، بلکہ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، وہی تو پاک ذات ہے جس نے تمہاری طرف کتاب مفصل نازل کر دی، جو کہ کھول کھول کر تمام احکام و مسائل کو بیان کرنے والی ہے۔ اور جیسا کہ یہ موضوع پہلے بھی بہت بار ریپیٹ ہو چکا کہ یہ کتاب کیسی کھول کھول کر فیصلے کرنے والی ہے، کس قسم کے یہ احکامات کو واضح کرنے والی ہے، جو کہ انسان کے تمام زندگی سے ریلیٹڈ مسائل ہیں، اور اس کے علاوہ جو پہلی کتابیں ہیں ان کی بھی تصدیق کرتی ہے، یعنی جو یہود و نصارہ کے پاس کتابیں ہیں، تورات، انجیل، ان کی بھی یہ قرآن مجید تصدیق کرتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کے قرآن کا یہ اعجاز کہ قرآن اللہ کی طرف سے معجزہ ہے کہ تورات انجیل میں تو تم نے تحریف کر لی، لفظی بھی اور معنی بھی، بہت سارے مسائل کو تم نے چھپا بھی دیا، لیکن جو قرآن مجید ہے اس کے اندر تم تحریف نہیں کر سکتے۔ جس طرح کہ ایک یہودی کے بارے میں مجھے یاد آیا، ایک واقعہ ملتا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ یہ یہودی کا کیا معاملہ ہے، تو اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ خود کہتا ہے یہودی اپنے بارے میں کہ میں نے تورات کا مطالعہ کیا اور اس کو بہت اچھی طرح سمجھا، پھر میں نے مزید تورات کو لکھا اور اس کے اندر تحریف کر دی، پھر اسی تورات کو لے کر تورات والوں کے پاس گیا اور ان پہ وہ تورات پیش کی، تو ان کو اس سے کوئی فرق نہ پڑا جو اس کے اندر تبدیلی کی گئی تھی۔ پھر اسی طرح انجیل کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا، اس کے اندر بھی بہت ساری تحریف کی، لیکن جو انجیل والے تھے اس وقت کے، انہوں نے بھی اس پہ کوئی سرزنش نہ کی۔ پھر میں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا اور اس کے اندر بہت ہلکا سا فرق میں نے تحریف کرنے کی کوشش کی، بہت ہلکا سا فرق تھا جو کہ میں نے کچھ اس کے اندر رد و بدل کیا، لیکن جب اسی قرآن مجید کو قرآن مجید والوں کے سامنے پیش کیا تو وہ تو تڑپ اٹھے اور اس کے فرق کو فوراً انہوں نے واضح کر دیا، بتا دیا کہ اس کے اندر یہ تحریف کی گئی ہے۔ تو اس یہودی کا کہنا ہے کہ اسی بات نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں نے اسلام کو قبول کر لیا، کہ واقعی قرآن مجید کا ذمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود لیا ہوا ہے کہ قرآن کے اندر کوئی تحریف نہیں کر سکتا، اگرچہ قرآن کے سارے نسخوں کے کہیں ان کو چھپا دیا جائے، لیکن جو حفاظ کرام ہیں جن کے سینوں کے اندر قرآن چھپا ہوا ہے، قرآن محفوظ ہے صحیح معنوں میں، وہ فوراً بتا دیتے ہیں کہ قرآن کو کہاں کمی کی گئی ہے، یا اس کے اندر اگر زبر زیر پیش کی بھی غلطی ہو، تحریف کی گئی ہو،
تو وہ فوراً بتا دیتے ہیں۔ تو اس یہودی کا کہنا ہے کہ یہی بات ہے، یہی وجہ ہے جس نے مجھے اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر دیا۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ یہ کتاب قرآن مجید کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور مزید قرآن مجید اور بھی بہت سارے احکام و مسائل کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے، اور سب سے بڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کی دلیل قرآن مجید بذات خود ہے۔ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نہیں مانتا تو گویا کہ وہ قرآن کا ہی منکر ہے، قرآن کا ہی اس نے انکار کر دیا، قرآن مجید کو ہی جھٹلا دیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ بخوبی جانتے ہیں، وہ اس بات سے واقف ہیں کہ بے شک یہ اتارا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، سچائی پہ مبنی ہے، کسی قسم کا اس کے اندر شک و شبہ باقی نہیں ہے۔ اس سے مراد یہود و نصارہ کے انبیاء بھی ہو سکتے ہیں جو کہ ہر دور میں انہوں نے تصدیق کی، اور پھر بس یہاں تک ہی نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی وہ اپنے لوگوں کو بشارتیں دیتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف تھے وہ ان کی کتابوں میں موجود تھے، ان کے ذریعے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے لوگوں کو بتاتے رہے، ان کے بارے میں خوشخبری دیتے رہے۔ اور اس سے مراد بھی یہود و نصارہ بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کے اندر بھی بہت بڑے بڑے علماء تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بخوبی جانتے تھے، اور پھر اس کے بعد ان کے پیروکار بھی ہو سکتے ہیں۔ اور پھر مزید آگے بڑھیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کو قرآن مجید عطا کیا گیا اور وہ انہوں نے اس کی تصدیق کی، تو وہ دل و جان سے اس بات کو جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا نازل کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ سب کچھ علم ہونے کے باوجود تم کبھی بھی شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ اوورآل اگرچہ حساب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن اس میں ہر بندہ مومن بھی شامل ہے کہ جو قیامت تک اس قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرے گا۔ ان کو مزید تاکید کی گئی کہ آپ اس کے بارے میں کبھی بھی شک نہ کیجیے گا، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، حق پہ مبنی ہے، اور ہر معاملے کو کھول کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان کرنے والی ہے۔ پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور پوری ہو گئی باتیں تیرے رب کی، تیرے رب کے جو کلمات ہیں وہ صدق اور عدل پہ مبنی ہیں۔ ادھر کلمات سے مراد کلام اللہ ہے، قرآن مجید جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا معجزہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کی سب سے بڑھ کر دلیل ہے، اور دلیل کے لیے قرآن مجید ہی کافی ہے، یعنی کہ آپ کے سچا ہونے کے لیے قرآن مجید ہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ پھر مزید فرمایا لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے کلمات کو کوئی بھی نہیں بدل سکتا، قرآن مجید میں کوئی بھی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ ایک اور مقام پہ بھی فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اس مبارک ذکر کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بابرکت کلام کو نازل کیا اور پھر اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ 15ویں صدی جا رہی ہے لیکن قرآن مجید میں کوئی تحریف نہیں کر سکا۔ اس کے برعکس جو باقی اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں تھیں اس کے اندر بہت زیادہ لوگوں نے تحریف کر دی، رد و بدل کر دیا، اپنے سے بہت سارے احکام و مسائل میں چینجنگ کر دی، لیکن قرآن مجید کو آج تک کوئی مائی کا لال بدل نہیں سکتا اور نہ قیامت تک یہ کوئی جسارت کر سکے گا۔ اور ساتھ ہی اس بات کی دلیل دے دی وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے، جو اتنی بڑی قدرتوں کا مالک ہے، اس ذات نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا ہوا ہے۔ پھر مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی جا رہی ہے وَإِن تُطِيعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر آپ
اطاعت کر لیں، آپ نے ان کی پیروی کر لی جو کہ اکثر ہیں، یعنی کہ جن کی کثرت ہے زمین میں، تو آپ کو بھٹکا دیں گے اللہ کے راستے سے، یعنی کہ اللہ کے نزدیک میجورٹی کی کوئی وقت نہیں، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے بڑھ کے جو اہمیت ہے وہ تقوی والوں کی ہے۔ اللہ کے ہاں جو سب سے معزز ہے وہ تقوی والا ہے۔ اسی بات کی ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی جا رہی ہے کہ اگر آپ کو ان کی کثرت نظر آتی ہے تو یہ کوئی حق پہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی آپ بارہا پڑھ چکے ہیں کہ جو اہل طالوت تھے وہ بھی 313 تھے، پھر اہل بدر وہ بھی 313 تھے۔ تو جو اہل طالوت تھے ان کے ساتھیوں نے بھی اس وقت کیا کہا تھا، کم من فیات قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ بہت بار ایسا ہو چکا ہے کہ تھوڑی جماعت بہت بڑی جماعت پہ غالب آ جاتی ہے اللہ کے حکم سے، یعنی فتح، غلبہ، کامرانی جو حق والے ہوتے ہیں انہی کی ہوا کرتی ہے۔ بظاہر اگر کبھی کبھار دکھے کہ وہ شکست کھا گئے ہیں، لیکن کبھی نہ کبھی جو پلہ ہے وہ حق والوں کا ہی باری ہوتا ہے۔ یہی انداز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اور بھی بہت سارے مقامات پہ ارشاد فرمایا۔ کہیں منافقین کے بارے میں بھی فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کی گفتگو، ان کا اندازے جو فن ہے گفتگو کا، یا پھر ان کے بہت مضبوط خوبصورت جسم آپ کو اپنی طرف مائل نہ کریں، کہیں آپ ان کے خوبصورت جسموں سے متاثر ہو کر ان کو ہی حق پہ نہ سمجھنے لگیں۔ اور ان کے برعکس دیکھیں کہ پہلے بھی آپ سن چکے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ بہت چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں کے مالک، بہت باریک باریک پنڈلیاں ہیں، جب درخت کے اوپر چڑھے ہیں تو کچھ صحابہ کرام ان کی اس کیفیت پہ ہنسے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کر دی کہ کیا تم عبداللہ کی کمزور چھوٹی پنڈلیوں پہ ہنستے ہو؟ اللہ کی قسم کہ ان پنڈلیوں کو اگر میزان میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلے میں آسمان و زمین پر کو رکھ دیا جائے تو جو پنڈلیوں والا پلڑا ہے وہ باری ہو جائے گا۔ اللہ کے نزدیک ان پنڈلیوں کی بہت قدر و قیمت ہے۔ تو یہی ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جا رہی ہے کہ آپ اکثریت کی بات نہ مانیے گا، اکثریت کی باتوں میں نہ آئیے گا۔ جو کثرت تعداد ہے وہ بعض اوقات انسان کے لیے دھوکے کا سبب ہوتی ہے۔ بعض اوقات ان کی بات مان لی جائے تو وہ انسان کو ہدایت کے رستے سے بھٹکا کر دور پھینک دیتے ہیں۔ کس لیے؟ ان یتبعون الا الظن، کیونکہ وہ اپنے گمان کی ہی پیروی کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، وہ صرف اٹکل پچو ہوتے ہیں۔ اور یقیناً مشرکین مکہ کا بھی یہی حال تھا، جو کچھ ان کی گمراہی تھی، جن گمراہی میں یہ مبتلا تھے، تو ان کے پاس اس چیز کی کوئی بھی دلیل موجود نہیں تھی، صرف اپنے گمان کی ہی پیروی کرتے تھے اور اٹکل پچو تھے۔ اور ہر دور کے مشرک اور گمراہ لوگوں کا یہی حال رہا ہے کہ گمراہی کے پیچھے ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہوتی۔ پھر اللہ رب العزت نے مزید دو ٹوک فیصلہ سنا دیا کہ بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے جو بھٹکا ہوا ہے اس کے رستے سے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ کو بھی۔ ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، کہ فیصلہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ اس کے بارے میں پریشان نہ ہوں۔ وہ لوگ تمہاری بات نہیں مانتے، تمہیں بار بار جھٹلاتے ہیں، تو اس معاملے کو اللہ کے سپرد کرو۔ آج کے لیے اتنے کافی، ہم لوگ آیت مبارکہ 117 تک پڑھ چکے ہیں۔ کل فرائیڈے ہے، فرائیڈے کی آپ کو چھٹی ہوگی۔ فرائیڈے کی سنتوں کا خیال رکھیے گا، کثرت سے درود شریف، تلاوت سورہ کہف اور مسواک، صدقہ خیرات کی کثرت۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی